بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ٹی وی کے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2 سال تاریخ کے سب سے بدترین سال تھے، کیونکہ کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری نے ہماری زندگیوں کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ اپنی ہی ذاتی جیلوں مطلب گھروں میں قید تھے۔ روزگار کا چھن جانا، خوراک کی قلت اور سب سے بڑی بات لاکھوں لوگوں کا لقمہ اجل بن جانا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کی تاریخ سے لا علمی ہے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ہمیں ایسے بدترین ادوار ملیں گے جن کو صرف سوچنے سے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ انہی بدترین ادوار میں سے ایک 836 عیسوی بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 836 عیسوی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کتنا بدترین دور تھا اور کتنے کروڑ لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ناظرین، یہ جون کا مہینہ تھا کہ اچانک سے چاند اور ستارے آسمان سے غائب ہونے لگے اور اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا کہ کسی چراغ اور مشعل کے بغیر اپنے ہاتھ بھی دکھائی دینا بند ہو گئے۔ گھونسلوں میں رات کو آرام کرنے والے پرندے بھی پریشان ہو گئے اور اپنے گھونسلے چھوڑ کر ہوا میں ادھر ادھر اڑنے لگے، لیکن اندھیرا گہرا ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور شدید زخمی ہونے کی وجہ سے زمین پر گر گئے۔ وہ لوگ جو کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہوئے تھے، وہ بھی آسمان میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر اور پرندوں کے زمین پر گرنے کی وجہ سے پریشان ہو کر جاگ گئے۔ چند لوگوں کو پہلے تو یہ خیال آیا کہ شاید آسمان پر کالے بادل آ گئے ہیں اور اندھیرا ہو گیا ہے، مگر کچھ لوگوں کو یہ بہت ہی غیر معمولی لگ رہا تھا، کیونکہ سب کے مویشی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور رسا توڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دنیا کے کچھ حصوں میں سورج غروب ہو رہا تھا اور کچھ حصوں میں طلوع، مگر یہ اندھیرا دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر چھا گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس دور میں شراب نوشی، زنا اور ہر طرح کی بدکاری عام تھی۔ جہاں آج کے دور میں یورپی ممالک ہیں، وہاں اس دور میں بھی بہت بڑے بڑے شہر آباد تھے جہاں ہر طرح کا گناہ سرِ عام کیا جاتا تھا۔ دنیا کے جن ممالک میں شام تھی، وہاں شراب کے اڈوں پر بڑے ہی شرمناک مناظر تھے، اور جہاں پر دن تھا وہاں بھی کالے بادل بڑی تیزی سے پھیل چکے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہ نہ تو دھواں تھا نہ ہی بادل، بلکہ وہ ایک سیاہ چادر تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ سیاہ چادر پوری تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی۔ یہ سب منظر دیکھ کر لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ 87 گھنٹوں میں سورج کی روشنی مکمل طور پر دنیا سے غائب ہو گئی، اور اسی وجہ سے جون کے مہینے میں دسمبر جیسی سردی کا احساس ہونے لگا۔ ہر طرف گہری تاریکی اتنی زیادہ پھیل گئی کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ اس دور میں ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی بھی نظام نہیں تھا، اور لوگ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کرتے تھے، اور جو ان کا پیغام لے کر کسی دوسری جگہ جاتے تھے۔ دنیا کے جن حصوں میں ابھی دن تھا، وہاں کے لوگوں نے فوراً اپنے قاصدوں کو دوسرے شہروں میں بھیجنا شروع کر دیا تاکہ دوسرے شہروں کی بھی معلومات مل سکے، لیکن ان کے قاصد جہاں بھی گئے ان کو وہاں یہ سیاہ چادر ہی ملی۔ جن علاقوں میں رات تھی، وہاں لوگ پوری رات سونے کے بعد جب جاگے تو یہ دیکھ کر حیران تھے کہ وہاں ابھی تک صبح نہیں ہوئی تھی۔ ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی، فضا میں ہر طرف اداسی اور خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کائنات کا سارا نظام رک گیا ہو یا وقت کے پہیے نے گھومنا چھوڑ دیا ہو۔ لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ آج صبح ہونے میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے، اور اسی پریشانی کے عالم میں پورا دن گزر گیا۔ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ آسمان پر کسی بھی روشنی کی ہلکی سی بھی کرن نمودار نہیں ہو رہی تھی، بلکہ تاریکی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ بچے بھی اندھیرے کی وجہ سے خوفزدہ تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے، مگر یہ صورتحال ناقابل یقین تھی۔ کچھ لوگوں کو امید تھی کہ یہ پراسرار اندھیرا 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا اور وہ لوگ اپنے کام کاج پر دوبارہ لگ جائیں گے، مگر وہ دن گزرنے کے بعد بھی اس اندھیرے کے ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور اس کا انتظام کرنا بھی ناممکن تھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔
یہ خوفناک 3 ہفتوں میں بدل گئے، لیکن سورج کی کوئی بھی کرن نظر نہیں آئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، لوگ بھوک، پیاس اور سردی سے مرنے لگے۔ سردی اس قدر زیادہ تھی کہ پانی کی جھیلیں بھی جمنا شروع ہو گئیں۔ یوں بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے، اور جو لوگ زندہ تھے ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیلنے لگیں اور لوگ بہت تیزی سے مرنے لگے۔ لوگ سب کچھ بھول کر اپنا پیٹ پالنے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کرنے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ جو لوگ مر چکے تھے وہ زندہ لوگوں کی خوراک بننے لگے۔ جیسے ہی کوئی مرتا، اس کے اہل خانہ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے محفوظ کر لیتے اور پھر زندہ رہنے کے لیے ان مردہ ٹکڑوں کو کھاتے۔ وقت گزرتا گیا لیکن آسمان پر کوئی روشنی نمودار نہ ہوئی، یہاں تک کہ دنیا کی آبادی 50 کروڑ سے کم ہو کے 20 کروڑ تک آ چکی تھی، یعنی اس عرصے میں تقریباً 30 کروڑ آبادی مر چکی تھی۔ آخر کار پھر ایک دن مشرق کی جانب سے سورج کی کرنیں نمودار ہوئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان پر بنی چادر میں کہیں سوراخ ہو گیا ہو۔ پھر یہ سوراخ بڑا ہوتا گیا اور تقریباً 15 دن میں یہ روشنی پوری طرح پھیل گئی۔ ناظرین گرامی، ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی اس تاریکی کی؟ آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا۔ اس زمانے کے تاریخ دان بھی اس کی وجوہات بتانے میں قاصر ہیں۔ آخر ہماری زمین اتنے طویل عرصے تک اندھیرے میں کیوں ڈوبی رہی؟ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمیں اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ کچھ ماہرین کے مطابق بہت سے آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، یا پھر گہرے بادلوں نے زمین کو ڈھانپ لیا تھا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے طویل عرصے تک بادل پوری زمین کو ڈھانپ لیں اور آتش فشاں پھٹنے سے بھی اس قدر خطرناک صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی؟ اس لیے اس کو حتمی تحقیق نہیں کہا جا سکتا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بٹن کو بھی دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور مزیدار سی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔